کیا شاہد خان باسی کو یہ بات یاد نہیں کہ وہ اپنے حلقے سے ہار گیا تھا؟ میاں صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑوایا، اللہ نے اس کو عزت دی، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان بنوا دیا، پھر اور کیا لینا؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ پی ایم ایل این میں پرانا ساتھی جو ہے نا میاں صاحب کے، وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ کارنر لائن ہو گئے، یہاں پھر وہ چھوڑ گئے. آپ نے ہی کہا تھا بلکہ دی اونلی اولڈ کمپینین لیفٹ آف میاں صاحب از رانا تنویر صاحب. جی ہاں جی سر ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے نفیس انسان ہیں اور ہوں گے بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہوں گے، لیکن پھر یہ لوگ چھوڑ کیوں گئے؟ اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے علی صاحب کہ ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پاتے. بہت بڑی ہے نا خواہشات ہماری. میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میرے مد مقابل کو حکومت نے اڈاپٹ کر لیا، جیسے مجھے شکست دی، اڈاپٹ کر لیا. مجھے ڈسپلے شو کرنا چاہیے تھا، میں بس دیٹس اٹ، انف از انف، میں جا رہا ہوں بھائی، میں نہیں رہنا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی ضرورت تھی. اچھا سر، یہ سوال تھا میرا آگے کہ وہ جب ہوا تھا غصہ نہیں چڑھا آپ کو؟ نہیں آپ کی تو طبیعت بھی بہت غصے مجھے والی غصہ اور بالکل نہیں چڑھا، اس لیے کہ ان کی ضرورت تھی، ووٹ لینا تھا نا انہوں نے. تو میں نے صرف جب بھی مجھ سے کو پوچھتا تھا تو میں یہ کہتا تھا مجھے بالکل بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ میں اگر ہارا بھی ہوں تو میں بڑی عزت سے ہارا ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر فرض کیجئے میں اس خواہش کو اگر قابو نہ کرتا تو آبویسلی میں مخالف چلا جاتا، چھوڑ دیتا، تو اس سے میاں صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، میں ایک بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مجھے کسی ایک کا نام لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی نوازشات تھیں. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اگر ان لوگوں کو دھکے بھی دیتے نا، نکل جاؤ، وہ نہ جاتے. جتنی نوازشات تھیں. چودھری نثار صاحب جیسے فار ایگزامپل ہیں، شاہد خاقان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کی لیڈرشپ کے نیچے بالکل کام کریں گے، مریم صاحبہ کے انڈر ہم کام نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت نون لیگ کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ بڑے میاں صاحب. لیگیسی کس کی ہے؟ میاں نواز شریف کی. بالکل. جس کو چائے دے دیں. کیا شاہد خان باسی کو یہ بات یاد نہیں کہ وہ اپنے حلقے سے ہار گیا تھا؟ میاں صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑوایا، اللہ نے اس کو عزت دی، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان بنوا دیا، پھر اور کیا لینا؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ میں دیکھیں، میری عمر اب میری بیٹی مریم بیٹیوں کی طرح میرے بہت کم ہے نا اس کی عمر، وہ میرا احترام کرتی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ ووٹ، سپورٹ اور پیار تو میاں نواز شریف کا. اگر وہ کہتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے میری لیگیسی کی وہ اونر ہے، تو who am I؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یہ ان کی اپنی مرضی. میاں صاحب کی مرضی تھی تو شاہد خان باسی پرائم منسٹر بن گیا تھا نا. ان کی مرضی تھی تو میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے نا. آج بھی اگر میاں صاحب بڑے نہ چاہیں تو کوئی نہیں رہ سکتا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی اس وقت بڑی خوبصورت اور بڑی عقل اور دانش سے وہ اننگ کھیل رہے ہیں. تو میں نے میاں صاحب سے بھی کہا تھا، آج اگر میاں صاحب جا کے پنجاب ہاؤس میں بیٹھ جائیں تو پرائم منسٹر ہاؤس کون جائے گا؟ تو ادھر جائیں گے. صدر ہیں وہ، پارٹی کے اونر ہیں وہ. اگر پنجاب میں بیٹھ جائیں تو چیف منسٹر ہاؤس کے سارے جو راستے ہیں وہ تو میاں صاحب کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں بڑا مشکل وقت تھا ان کے لیے. وہ بڑا سمجھ سے کام کرے گا. ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بیٹی ہے، تو ٹھیک ہے، بڑے مزے میں. لیکن شیخ صاحب، لیگیسی جس کی آپ نے بات کی کہ وہ جس کو چاہیں وہ دے دیں، بالکل. وہ لیگیسی ابھی کس کی طرف جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں کچھ اس بارے میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو ٹوٹلی ڈیسیژن میاں صاحب کا ہے، اور مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. اس معاملے میں میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، میرا بڑا عزت کا رشتہ ہے بیٹی کے ساتھ بھی. تو میرا خیال ہے مجھے اس معاملے میں بالکل نہیں بولنا چاہیے. تو ڈسکریشن ہے ان کی، بڑے میاں صاحب. ابھی وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، وہ خود سیاست کریں گے. اب کب کرتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے.
اور سر آج کی جو خاموشی ہے ان کی, اس کے پیچھے تو کیا میں نے راز آپ کو بتایا نا خاموشی کی وجہ, وہ تو میں نے آپ کو ابھی 1 سیکنڈ پہلے بتائی یہ بات. جو خاموشی کی وجہ بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ان کھیل رہے ہیں. ہے؟ یہ بھی الزام لگتا ہے, رومرز ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے یار. پتہ نہیں کون ابھی تھوڑے دن پہلے ایک تقریب تھی وہاں پہ جاتی عمرہ میں, وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں موجود تھے اور بڑی خوبصورت محفل تھی اور بڑے خوبصورت طریقے سے وہاں بیٹھ کے گپ شپ ہوئی ہے, وہ سارے تھے. مجھے تو وہاں پہ ایسا کوئی ماحول نہیں نظر آیا جس میں یہ کہوں کہ یہ بیڈ کاپ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کی اپنا اپنا مزاج ہے, اپنی اپنی اس کی سوچ ہے, اس سوچ کو آپ بدل تو نہیں سکتے نا. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو تنقید نہ سمجھیں, اصلاح سمجھیں, کیونکہ تنقید ہوتی ہے ذلیل کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے آپ جب بات کرتے ہیں وہ تنقید نہیں ہوتی, اصلاح ہوتی ہے. اصلاح سے آپ میں بہتری آتی ہے, اب بہتری آ جاتی ہے, تو وہ میرے خیال میں بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ رویہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اصلاح کرتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں یہ غلط راستہ ہے, یہ راستہ ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا میاں صاحب نے فیض صاحب اور باجوہ صاحب کے متعلق میاں صاحب نے ایک الفاظ صدا کیے, کہا, بتایا کہ یہ کچھ ہوا ہے, تو ثابت ہوا نا کہ میاں صاحب ٹھیک تھے. جو میاں صاحب نے کہا وہ ٹھیک تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب ایک دفعہ گئے تھے باہر اور واپس آئے تو انہوں نے کہا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا چاہیے. تو انہوں نے غلط تو نہیں کہا تھا, بالکل درست کہا تھا. اس لیے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو راستہ دکھاتے تھے. جی صاحب عوام کی تھوڑی سی بات کر لیں. بجلی کے بلوں نے جو ہے وہ چیخیں نکلوا دی ہیں اور فکس چارجز لگا دیے گئے ہیں, اور وہ جو اس کی ریزننگ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جی انڈسٹری کو ریلیف دینا ہے. تو سر انڈسٹری کو جو ریلیف دینا ہے وہ عوام کو مار کر تو نہیں دینا؟ میں ویسے ایک بات میں آپ کو عرض کروں, میں اگر مشورہ دوں کسی کو یا میں اپنی سوچ کسی تک پہنچاؤں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا گھر جو چلتا ہے, جو آپ کا چولہا چلتا ہے, جو آپ کا گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ کہاں سے چلیں گے؟ جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے, ترقی نہیں ہوگی, آپ کیسے گھر کا چولہا چلائیں گے؟ عقل کرنی پڑے گی. تھیفٹ بہت زیادہ اور اس پہ آپ ابھی تک قابو نہیں پا سکے. میں تھوڑی دیر کے لیے ایک وزارت میں رہا تھا تو میں نے وہ ان سے جو رسپانسبل لوگ تھے نا, میں نے ان سے بلا کے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف یہاں بیٹھے ہوئے کاغذ کالے نہیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, پالیسی بنائیں. آپ دیکھیں کہ آپ اس تھیفٹ کو کیسے روک سکتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقہ کرنے سے آپ تھیفٹ کو روک سکتے ہیں تو پھر وہ طریقے اپنائیں تاکہ اگر وہاں سے آپ تھیفٹ روکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اگر 1 روپیہ بچاتے ہیں تو 1 روپے کی جو سبسڈی ہے نا وہ عوام میں بانٹ دیں, تو 1 روپیہ عوام میں دے دیں. آپ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں دے رہے, آپ تو نقصان کر رہے تھے. تو آپ کی جب آمدنی بڑھتے گی آپ اس کو واپس لوٹائیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ اپنے یونٹس کی قیمت کو کم کر دیں گے, وہ ریلیف چلا جائے گا نا, انڈسٹری کو بھی ریلیف ہو جائے گا, آپ کے عوام کو بھی ریلیف ہو جائے گا. اس پہ کام کرنا چاہیے بڑا, اور بہت بڑا چیلنج ہے یار یہ. لیکن ہم لوگ بس وہ ٹرانسفریں اور یہ اور وہ اس میں لگے رہتے ہیں, بس ٹھیک ہے گزارا مزارا ہو جاتا ہے, بس اتنی دیر میں ٹینیور ختم ہو جاتا ہے. اللہ خیری صلی اللہ, السلام علیکم, بس. یہ بھی سوال میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ یو ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور آپ وہ چیزیں جو ہیں سچی بات, اینڈ آئی ایکسپیکٹ